ہے تو نہ وہ اور کسی کو تسلیم کریں گے نہ اللہ کسی کو تسلیم کرے گا، تو پھر لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم شریف میں اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2387، اس میں حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دنوں میں جو آخری بار آپ بیمار ہوئے اس میں فرمایا، ادعی لی ابا بکر، میرے پاس ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ۔ یعنی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام ظاہری حیات کے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بسر کیے اور آپ پاس تھیں، تو آپ سے فرمایا کہ تم اپنے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے لیے بلا کے لے آؤ، یعنی میرا ان سے کام ہے، وَأَخَا کے، اور اپنے بھائی کو بھی بلا کے لے آؤ، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کیوں بلا کے لے آؤ؟ حتی اکتب کتابا، اس لیے کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں صحیح مسلم کے اندر واضح یہ الفاظ ہے، حتی اکتب کتابا، کہ میرا ان کو بلانے کا مقصد ان باپ بیٹے کو یہ ہے کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں۔ یعنی یہ آخری دنوں کی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس کام کا کہ میں تحریر ان کو لکھ کے دے دوں۔ یہی وہ الفاظ تھے جو ابھی بخاری شریف میں سنا آپ نے، ہمم تو او اردت تو، اور اس سے پھر وضاحت اس میں زیادہ آ گئی کہ یہ بلانے کا مقصد جو تھا حتی اکتب کتابا، اور پھر ساتھ ہی جب یہ رائے بنی ہوئی تھی اپنی ذہن میں، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میں کیوں لکھوانا چاہتا ہوں۔ فإنی اخاف، مجھے یہ خوف ہے، خطرہ ہے، ان یتمنی متمن، کہ کوئی متمنی تمنا کرے، یعنی جو میں لکھوانا چاہتا ہوں مثلا خلافت، اس کے بارے میں ان سے ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی تمنا کرے، مجھے اس کا خوف ہے۔ تو جب وہ تمنا کرے گا تو لکھا ہوا نہیں ہوگا، تو اس سلسلے میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے، جبکہ طے یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے۔ انی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی قائل کوئی قول نہ کرے۔ انی اخاف جو ہے یہ این یتمنا کے ساتھ بھی لگے گا اور این یقولا کے ساتھ بھی لگے گا۔ انی اخاف ان یتمنی متمن و یقول قائل، مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی متمنی تمنا نہ کرے اور کوئی قائل قول نہ کرے۔ اب یہاں یہ بھی وضاحت ہے کس چیز کا قول، آگے لفظ ہیں آنا اولا، کوئی آنا اولا کا قول نہ کرے۔ آنا اولا کیا ہے کہ میں فلاں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا۔ کوئی آنا اولا کا قول نہ کرے، مجھے اس کا خطرہ ہے۔ تو جب کوئی قول کرے گا تو ادھر مجھ نبی کا فیصلہ موجود ہوگا، تو پھر اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر میں یہ چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ تم اپنے والد صاحب کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں۔
اب آنا اولا اس کے ساتھ ہی یہ لفظ یہاں پر ہیں، جو ترک کرنا تھا وہ تو بعد کے حالات نے واضح کیا کہ اس چیز کو عملی جامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنایا کہ بلایا گیا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کوئی تحریر لکھی گئی ہو، ایسا مرحلہ نہیں آیا۔ اور یہاں سے وہ جو مشہور حدیث کرتاس ہے اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ لکھنا چاہتے تھے اور یہ اپنا ارادہ بنا، لیکن خود ہی اس کو ترک کر دیا۔ یعنی پہلے اسے اولا سمجھا کہ میں لکھ دوں، پھر یہ اپنی رائے غالب آئی کہ اس میں امت جب خود فیصلہ کرے گی تو ان کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ جو جماعت تیار کی تھی وہ فیصلے کرنے کے اہل ہے، اور سب سے بڑا فیصلہ خود انہوں نے اپنا کر لیا ہے۔ جس طرح کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ امت نے خود کیا، اگرچہ پہلے قرائن اس کے موجود تھے، لیکن واضح طور پر ردینا لدنیانا ما رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس ہستی کو ہمارا لیڈر بنایا تھا نماز میں، ہم نے اسے ہی دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیا۔ تو یعنی وہاں کوئی نہ لکھنے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ورنہ سرکار زبان سے بھی فرما سکتے تھے۔ اگر کاغذ قلم نہیں لایا گیا تھا تو کوئی چیز ارادہ کر کے سرکار اس کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو اور پھر سرکار نہ پہنچائیں۔ یہ آپ کی رسالت پر معاذ اللہ اعتراض لازم آتا ہے، کیونکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے وہ آگے پہنچائیں، اور سرکار نے اس میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جو بڑے سے بڑے مخالف تھے تو اپنے کسی صحابی کی پرواہ کیسے کرتے؟ تو اس بنیاد پر وہاں حدیث کرتاس کے اندر بھی، جیسے یہاں یہ بخاری مسلم دونوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ارادہ کیا کہ لکھوا دوں، لیکن یہاں تو یہ بھی واضح ہے کہ کیا لکھوا دوں۔ یعنی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جا رہا ہے اور پھر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور تمنا نہ کرے، میں اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، تو پھر خود ہی ترک بھی کر دیا۔ تو وہاں بھی خود ہی ارادہ فرمایا اور اپنی مرضی سے پھر بہتر یہ سمجھا، رائے یہ غالب آئی کہ یہ رہنے دیا جائے اور امت خود فیصلہ کر لے گی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث معاون ہے۔ اور یہاں یہ الفاظ ہیں، فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، کہ میں یہ کیوں لکھوانا چاہتا ہوں اور کوئی تمنا نہ کرے اور کوئی قول نہ کرے کہ میں اولا ہوں۔ یہ قول کیوں کوئی نہ کرے؟ فرمایا اس لیے نہ کرے کہ یأبی اللہ، اللہ انکار کرتا، والمومنون، اور سارے مومن بھی جو اس وقت تک ہو چکے تھے، اور وہ سارے صحابہ تھے۔ اللہ اور مومن کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی خلیفہ بنے، اس کا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور صحابہ بھی انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت جتنے دائرہ اسلام میں داخل تھے وہ سارے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے لحاظ سے یہ الفاظ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے باقی کوئی اور امیدوار ہو کسی لحاظ سے اس کا انکار کرتا ہے اللہ، اور اس کے بعد مومنون سارے جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جو اولین جواب ہے ان دو حدیثوں کی روشنی میں، جو ایک میں نے بخاری شریف سے پڑھی اور دوسری مسلم شریف سے پڑھی،
ان کی روشنی میں یہ ہے کہ پہلا نمبر اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو پہلا نمبر